السلام علیکم، ویلکم ٹو جی کے کمپیٹیٹیو ایج۔ بلوچستان کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا بلوچستان پر ریاست کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے؟ حالیہ دنوں میں بلوچستان سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے صرف ایسکلیشن یا محض حالات میں بدتری کہنا تو کافی نہ ہوگا اور نہ ہی صحیح ہوگا۔ پچھلے ماہ میں صرف 2 دنوں میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 180 افراد ہلاک ہوئے، جن میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہیں۔ حملے حکومتی انسٹالیشنز پر ہوئے جیسے کہ پولیس اسٹیشنز اینڈ سیکیورٹی کیمپس۔ حملے پنجاب سے آنے جانے والی گاڑیوں پر بھی ہوئے جن میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں ہلاک کیا گیا، اور ان حملوں کی ذمہ داری علیحدگی پسند تحریک بلوچستان سپریشن آرمی یا پھر بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے۔ ان علیحدگی پسند تحریکوں کے پرتشدد کارروائیوں کے بعد جو کہ بلوچستان کے ایک بڑے رقبے میں کی گئی ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب بلوچستان پر ریاست کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے؟ اس مسئلے کو 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے: پاکستان اور بلوچستان کی تاریخ، بلوچستان کی لوکیشن یعنی جیوگرافی، اور پاکستانی ریاست کی سیاسی اور سیکیورٹی پالیسی یعنی کہ پولیٹکس۔ بلوچستان کا مسئلہ نیا نہیں ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں علیحدگی پسند تحریکیں اور گوریلا وارز کوئی نئی جنگیں نہیں ہیں، لیکن جب 2 جنوری 2005 کو ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں ڈاکٹر شازیہ خالق کا ریپ ہوا تو نواب اکبر خان بگٹی نے ڈاکٹر شازیہ کے مجرم کو سزا دلوانے اور بلوچستان کے وسائل میں بلوچ قوم کو حصہ دلوانے کے لیے آواز اٹھائی، اور احتجاجاً سوئی سے ملک بھر کو گیس کی فراہمی منقطع کر دی گئی، اور یہاں سے ایک نئی احتجاجی تحریک نے جنم لیا۔ 20 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی اور کولو کے درمیان تارتانی کے پہاڑوں پر فوجی کارروائی کے دوران نواب اکبر بگٹی خان کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان کے مختلف حصوں میں علیحدگی پسند تحریک یا مسلح مزاحمت کسی نہ کسی صورت جاری رہی اور آج تک جاری ہے، اور ان پچھلے 20 برس میں بظاہر علیحدگی پسند تحریکیں مزید بولڈ ہوتی چلی گئیں، اور سیکیورٹی فورسز اور ان کی چوکیوں پر درجنوں بڑے حملے کیے گئے جن میں خودکش حملے بھی شامل ہیں۔ حکومتی طور پر کوئی حتمی فگرز تو نہیں ہیں، مگر پچھلے 1 سال میں چھوٹے بڑے کل حملوں کی تعداد تقریباً 150 کے قریب بتائی گئی ہے، جن کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے۔ مل بیٹھ کر مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکالنے کے بارے میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں، خاص طور پر بلوچ رہنماؤں کی طرف سے، لیکن پھر کسی نہ کسی نقطے پر بات اٹک جاتی ہے اور پھر وہی بیک ٹو اسکوائر ون، اور ان دا مین فریم حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچ عوام کا کہنا ہے کہ بلوچ قوم اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ بلوچوں کی بات سنی جائے کہ بلوچ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بلوچ کا مسئلہ پانی، بجلی، دفتر نہیں ہے، بلکہ بلوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی بار بلوچ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر اکٹھا کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن ناکام رہی۔ بلوچستان کی نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد کا کہنا ہے، پاکستان کے حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو طاقت کے ذریعے ٹھیک کیا جائے گا، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں گے، تو میں یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر آپ بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کرتے ہیں تو ایک بلوچستان پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی ہی ساتھ نہیں دے گی تو کوئی بھی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہی بات ہے کہ ہمیشہ سے ڈیڈ لاک چلتا آ رہا ہے۔ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور بلوچ عوام کو ریاست پر اعتماد نہیں رہا۔ اسی بد اعتمادی کی وجہ سے بلوچستان کے سردار اختر مینگل نے پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکنیت سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ وہ پاکستان کے سیاسی اداروں پر اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ریاست ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ بلوچستان پر اپنا اختیار کھو بیٹھی ہے، اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ مجھ جیسے ممبران جو ابھی تک نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کی نمائندگی کرے، لیکن بلوچستان کی نمائندگی وہ نہیں کر رہے بلکہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، اور یہ ایسکلیٹڈ ملیٹنسی ان فوجی کارروائیوں کا نتیجہ ہے جو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔
بلوچستان میں بڑھتی ہوئی ملیٹنسی کی وجہ نوجوانوں کی فرسٹریشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملیٹنسی میں ینگسٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 25 اور 26 اگست کو BLA کی جانب سے کیے گئے حملوں میں زیادہ تر شمولیت مکران کے نوجوانوں کی ہی رہی۔ BLA کی باغ دوڑ ابھی تک نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے چینی انسٹی ٹیوٹ پر حملہ کرنے والی شاری بلوچ کا تعلق بھی مکران کے علاقے تربت سے تھا، جبکہ بیلا کیمپ کے حملے میں ملوث ماہل بلوچ کا تعلق گوادر سے تھا۔ علیحدگی پسند مسلح تحریک میں اس وقت تیزی آئی جب CPEC شروع ہوا اور 2001 میں چین نے گوادر میں ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا، لیکن اس وقت سے بلوچ ابھی تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جتنے بھی ریسورسز موجود ہیں بلوچستان کے اندر وہ چائنا کے کنٹرول میں ہیں۔ گوادر کا 93% چائنا کے پاس اور 7% فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، اور بلوچستان از گیٹنگ نتھنگ فرام دیٹ۔ پاکستانی ریاست پر اس طرح کی ایلیگیشن بلوچ عوام کی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ریاست ہمیشہ اس پر اسٹرکٹ ایکشن لیتی رہی ہے۔ ان سب وجوہات کے علاوہ جس مسئلے کی وجہ سے بلوچستان کی عام عوام میں سب سے زیادہ غصہ پایا جاتا ہے وہ جبری گمشدگیاں ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد مینگل پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے پہلے شکار تھے، جنہیں 70 کی دہائی میں اغوا کیا گیا اور آج تک ان کی لاشیں نہیں ملی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک نہیں رکا۔ مسنگ پرسنز پر عدالتوں کے احکامات اور رولنگز کے باوجود آئے دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کے لواحقین ان کی بازیابی کے لیے تھانوں اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ کس نے اٹھایا، یا پھر کسی دن یا تو وہ شخص برآمد ہو جاتا ہے یا پھر اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 2011 سے اب تک جبری گمشدگیوں کے 2752 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 1990 افراد بازیاب ہوئے ہیں، جبکہ 90 افراد کی لاشیں ملی۔ پچھلے سال بالاچ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کسٹڈی میں مبینہ موت نے ایک نئی شورش کو جنم دیا۔ اس بار یہ شورش سماجی تھی، جس کی سربراہی ماہرنگ بلوچ نے کی۔ ماہرنگ بلوچ ان مسخ شدہ لاشوں کی شدید مذمت کرتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ وائلنس کی بنا پر اس مسئلے کا حل چاہیے۔ مارچ 1948 میں جب بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا تب بھی یہ غیر متنازع نہیں تھا۔ اس وقت مسلح تحریکوں کا آغاز ہوا اور گزرتے وقت کے ساتھ ہی تحریکیں مزید مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد صوبے کو اکنامیکلی جس طرح ٹریٹ کیا گیا، اس سے ریاست پر اعتماد مزید کم ہو گیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد کچھ تجزیہ نگاروں اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انفیکٹ بلوچستان ریاست کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور اب بلوچ عوام کو نیشنل مین اسٹریم میں واپس لانے کے لیے امیڈیٹ ری ایکشنز کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بے دریغ استعمال اور تلخ زبانی کو نہیں بلکہ ڈی ایسکلیشن کو ترجیح دی جائے۔ صوبے کے جائز مطالبات اور لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے جو بلوچ عوام کو جبری گمشدگیوں اور خوف کے بغیر وہ تمام حقوق دے جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ دنیا میں کہیں بھی علیحدگی پسند نظریہ طاقتوں یا تشدد سے کم نہیں ہوا ہے بلکہ بڑھا ہے۔ طاقت کی اس ایکویشن میں اب بھی پلڑا پاکستان ہی کا بھاری ہے اور پیچھے ہٹنے کی ذمہ داری بھی طاقتور ہی کی ہوتی ہے۔ پاکستانی ریاست کو ایک مزید سقوط ڈھاکہ سے بچانے کے لیے سرگرم عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔